खुदावन यीशु मसीह के जिंदा जलाली और बबरकत नाम में आप सबको की सलामती हो। अजीजों, मेरा नाम आहब नदीम है और मैं क्रॉस जनरेशन चर्च पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज में बतौर एल्डर की खिदमत सर अंजाम देता हूँ। अजीजों, आप सबको सुबह खैर, गुड मॉर्निंग एवरीवन। और मैं आपको बखूबी तौर से क्रॉस जनरेशन चर्च पाकिस्तान मिनिस्ट्रीज के यूट्यूब चैनल पर खुशामदीद कहता हूँ। अजीजों, मैं खुदावन का नहायत ही मशकूर हूँ आज के इस दिन के लिए, इस भारी फजल के लिए कि हम एक बार फिर उसकी डिवोशन में से आज सीख सकें, उसके कलाम में से जो उसने आज हम सबों की जिंदगियों के लिए रखा है उसको जान सकें, अपनी जिंदगियों में ठहरा सकें और खुदावन के नाम को जलाल दे सकें। अजीजों, मेरा पूरा ईमान है कि आज की इस डिवोशन की सुनने के वसीला से आप सब लोग ढेरों बरकत को पाएंगे और इसी के बरअक्स, इसी के वसीला से खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल देंगे। अजीजों, बिना वक्त ज़ाया किए बगैर हम आज के इस डिवोशन का आगाज करते हैं। हम गुज़िश्ता कुछ हफ्तों से एक सीरीज का बतौर आगाज किए बैठे हैं और इस सीरीज में हम रूह के फलों के बारे में सीखते हैं और समझते हैं कि रूह के फलों का हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या अहम किरदार है और किस तरह से हम रूह के फलों को अपनी जिंदगियों में ठहरा सकते हैं। और हमने 5 रूह के फलों पर गौर किया और आज हम छठे रूह के फल यानी नेकी पर गौर करने को है। तो आइए चीजों, हम खुदावंद के कलाम में से नेकी के बारे में सीखें। हमारा आजकल के दौर में नेकी का पैमाना जो है वो इस बात पर मबनी है कि हम तभी नेकी करते हैं जब हमारे लिए कोई फायदा हो, जब हमारे नजदीक उसकी कोई अहमियत ठहरे। मिसाल के तौर पर अजीजों, अगर हम किसी को जानते हैं और वो हमसे किसी बात के बारे में कहता है कि मेरा ये काम कर दो, मेरा दर्ज झैल काम है जो पूरा नहीं हो रहा, तो आप मेरे लिए एक काम कर दो, मेरी एक खिदमत कर दो। और हम सबसे पहले सोचते हैं क्या मेरे पास इसके लिए कोई शोहरत है या इस काम को करने की वसीला से क्या मुझे कोई दौलत का मुनाफा मिलता है या इसके वसीला से क्या मेरी जिंदगी में कुछ और अच्छी चीज आती है या नहीं। लेकिन हम ये नहीं सोचते कि क्या हमारे इस खिदमत को करने के वसीला से किसी और का फायदा होता है या नहीं। हमारी नेकी का पैमाना आज यहाँ पर ही रुक गया है कि जब तक कोई हमें कोई चीज नहीं देता या हम किसी की चीज के वसीला से दुनियावी तौर पर जो है वो सेर नहीं होते, हम किसी की मदद नहीं करते, हम किसी के साथ नेकी से सलूक नहीं करते। अजीजों, ये मसीही नेकी नहीं है, ये वो नेकी नहीं जो मसीह ने हमें सिखाई। आइए चीजों, हम खुदावंद के कलाम में से एक बड़े अहम हिस्से को देखते हैं जो इसी नेकी के बारे में बयान करता है। रसूलों के अमाल उसका 5वां बाब और पहली 10 आयात। और इन आयात में हमें एक बड़ा अहम किस्सा नजर आता है जो कि 2 अशखास के बारे में है, एक हनन्याह और दूसरी सफीरा उसकी बीवी। हनन्याह और सफीरा दर हकीकत में एक मियां बीवी थे जिन्होंने खुदावंद के घर को देने के लिए अपनी जायदाद को बेचा कि खुदावंद के हुजूर में लेकर आए। लेकिन अपनी जायदाद बेचने के बाद वो कुछ हिस्सा अपने पास ही रख लेते हैं और बाकी हिस्सा जो है वो खुदा के हुजूर ले जाते हैं। और खुदा का रूह जो कि उसके बंदा पतरस पर नाज़िल हुआ वो बताता है कि दर हकीकत ये जो हिस्सा तेरे पास लेकर आए हैं वो मुकम्मल नहीं, और ये तेरे पास जो हिस्सा लेके आते हैं वो पूरे दिल से नहीं लेकर आते। अजीजों, वो खुदा के नाम में नेकी तो करना चाहते थे, लेकिन उससे पहले उन्होंने अपना फायदा देखा कि काश अगर हमें खुदा की कलीसिया में या खुदा के रसूलों के सामने अगर हमें शोहरत मिलती है, हमें अहमियत मिलती है, तो उसके साथ साथ हम अपना भी कुछ फायदा ठहरा सकते। उन्होंने इसी के बात के जरिए से नेकी करना चाहिए। लेकिन जहाँ खुदा है वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके नाम की वसीला से कुछ गलत खुदा के हुजूर में किया जाए। और उस वक्त क्या हुआ, खुदा का रूह पतरस पर नाज़िल हुआ और पतरस ने उनको कहा कि तुमने जो किया वो गलत है, गुनाह है। और उसी वक्त उनके ऊपर खुदा का कहर इस तरह से नाज़िल हुआ कि उन्होंने वफात पाई और फिर वहां पर जो दीगर लोग थे उन्होंने उनको दफन किया। इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि वो नेकी जो मसीह यीशु हमें सिखाते हैं वो ये नहीं कि हम अपने आप के लिए सोचें,
ہمیں اپنے لیے سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ہم ایک جسمانی طور پہ جب ہیں، ہم ایک انسانی طور پر اپنے لیے بہت کچھ سوچتے ہیں، لیکن جب ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں ایسے نہیں کرنی کہ ہمیں اپنے لیے سوچنا ہے اور کسی اور کے لیے نہیں سوچنا۔ عزیزو، یہ تو وہی بات ہوگی کہ آپ نیکی کرتے ہیں اور پھر جب آپ نیکی کرتے ہیں تو اس کو آپ دریا میں ڈال دیتے ہیں، یا اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو ایسی نیکی کریں جو مکمل طور پہ ہو، اور اگر آپ وہ نیکی نہیں کر سکتے تو آپ نیکی مت کریے۔ یہ آج خدا کا کلام آپ کو سکھاتا ہے۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ اگر آپ نیکی کرتے ہیں تو آپ کو کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ روح کا پھل ہے۔ ہمیں روح بتاتا ہے کہ ہمیں ہر روز نیکی کرنی ہے، اور جب نیکی کرتے ہیں تو بنا کسی فائدے کے، لالچ کے بغیر۔ خدا کا کلام رومیو کی کلیسیا کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور 21ویں آیت میں ہم سے کچھ یوں بیان کرتا ہے: بدی سے مغلوب نہ ہو، بلکہ نیکی کے ذریعے سے بدی پر غالب آؤ۔ خداوند کے پاک کلام کی پڑھے، سنے، سمجھے اور قبول کی جانے پر خداوند کی خاص برکت ہو۔ خداوند کا شکر ہو۔ عزیزو، یہاں پر پولس رسول ہم سے فرماتے ہیں کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو ہمیں اس کے وسیلہ سے بدی کے اوپر مغلوب آنا ہے، نہ کہ بدی کو اپنے اوپر مغلوب ہونے دینا ہے۔ حنانیہ اور سفیرہ نے نیکی کے نام پر بدی کو اپنے اوپر مغلوب کیا، اور اس کا انجام آپ سب جانتے ہیں، ہم سب سنتے ہیں، ہم نے سنا ہے ابھی، اور ہمیں پتہ چل گیا کہ خدا کا قہر ان کا انجام ہے۔ تو یاد رکھیے کہ ہمیں بدی کے اوپر غلبہ تو پانا ہے، لیکن نیکی کو ہم نے سب سے پہلے رکھنا ہے۔ یہ نہیں کہ ہم نے نیکی اگر کرنی ہے تو وہ بدی کے نام پر کریں۔ آج کل بہت سے این جی اوز ہیں، ہم جانتے ہیں کہ سیلابی صورتحال ہمارے ملک میں، انڈیا میں، پوری دنیا میں ہے، اور بہت سے این جی اوز ایسے ہیں جو کہ نیکی کے نام پر اپنی شہرت اور اپنے روپے پیسے کے لیے خدا کی خدمت کرنے کا نام دیتے ہیں، لیکن یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ نیکی نہیں جو خدا نے ہمیں سکھائی ہے، بلکہ وہ نیکی ہے کہ ہم اپنے آپ کو کم کر کے خدا کی خدمت کو اور بڑھائیں۔ خدا کا کلام ہم سے ایک اور جگہ پر یوں بیان کرتا ہے، متی رسول کی معرفت لکھا گیا انجیل بیان، اس کا 5واں باب اور اس کی 16ویں آیت، اور خدا کا کلام کچھ یوں بیان کرتا ہے: اسی طرح تمہاری روشنی آدمیوں کے سامنے چمکے، تاکہ وہ تمہارے نیک کاموں کو دیکھ کر تمہارے باپ کی جو آسمان پر ہے تمجید کریں۔ آمین۔ عزیزو، کتنے خوبصورت الفاظ ہیں کہ ہماری روشنی، ہماری نیکی جو ہے وہ روشنی کا سبب ٹھہرے، نہ کہ اندھیرے کا سبب، خدا کے نام کو عزت اور جلال دینے کا سبب ٹھہرے۔ اگر ہم نیکی کریں تو لوگ اس کو جان کر خدا کے نام کو جلال دیں، خداوند کے نام کی مدح سرائی کریں، نہ کہ ہماری۔ اور یہی خداوند کے رسول ہمیں سکھاتے ہیں۔ ان کو خدا کے نام کے لیے بہت کچھ کہا گیا، یہاں تک کہ ان کو موت بھی گوارا کرنی پڑی، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا، انہوں نے اگر نیکی بھی کی تو وہ اس طرح سے کہ خداوند کے نام کو ہی عزت اور جلال دیا۔ تو آج ہمیں ضرورت ہے کہ اگر ہم نیکی کرتے ہیں تو اپنے وسیلہ سے نہیں، اپنے فائدے کے لیے نہیں، اپنی بہتری کے لیے نہیں، بلکہ سب سے پہلے خدا کی خدمت کے لیے، خدا کی بادشاہی کے لیے، کیونکہ ہمارا موٹو، ہمارا کام ہی ہونا چاہیے کہ ہم خداوند کی بادشاہی کے لیے اپنے آپ کو سرو کریں۔ زبور 23 جو کہ ہم اکثر پڑھتے ہیں، ہم اس کی 6 آیت پر ایک بار غور کریں گے، اور وہاں خدا کا بندہ داؤد کہتا ہے: یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر میرے ساتھ ساتھ رہے گی، اور میں ہمیشہ خداوند کے گھر میں سکونت کروں گا۔ عزیزوں، میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، آپ پلیز اس کو نوٹ فرما لیجئے۔ یہ آیت خداوند نے آپ کے لیے ڈکلیریشن کرنے کے لیے رکھی ہے، بار بار اقرار کرنے کی ضرورت ہے۔ جب آپ اپنی پرسنل پریئر کریں، جب آپ دعا کریں تو اس آیت کو بار بار پڑھیں کہ خداوند تیری بھلائی اور تیری رحمت میرے ساتھ عمر بھر رہے، تیری نیکی جو کہ تیری ہے وہ میرے ساتھ ہمیشہ رہے، تاکہ میرے وسیلہ سے تیرے نام کو جلال ملے۔ عزیزو، آپ کو اس آیت کے وسیلہ سے زندگی گزارنے کی ضرورت ہے۔ خداوند میری نیکی میری نہیں بلکہ تیری ہو۔ ہم اکثر گیت بھی گاتے ہیں کہ خداوند میری نیکی تو کچھ بھی نہیں، تیری نیکی ہے کچھ اور۔ ہم اکثر یہ گیت گاتے ہیں۔ تو خداوند کی نیکی کو آج اولی درجہ دینا ہے، اور اپنے لیے نیکی کے وسیلہ سے فائدہ جو ہے اس کو پیچھے چلانا ہے۔ تو خداوند آپ کو آج کے اس کلام کے وسیلہ سے جنہیں برکات سے معلومات کرے، اور آپ پر یہ فضل جاری کرے کہ آپ نیکی میں رہتے ہوئے خداوند کے نام کو جلال دیں۔ آئیے چیزوں ہم سب اپنی آنکھوں کو بند کریں گے، اپنی سروں کو جھکائیں گے اور آج دعا مانگیں گے۔ پیارے مہربان یسوع، آج ہم تیری حضوری میں آتے ہیں، تیرے نام کو جلال دیتے ہیں، تیرے نام کو سب سے اونچا درجہ دیتے ہیں، اور آج تجھ سے تمام دن بھر کے لیے خداوند
حفاظت اور نگہبانی کو مانگتے ہیں میرے خدا۔ میرے پیارے پتا، آج کے دن کے لیے برکت کو جاری کر اور اس فصل کو جاری کر کے تیری نیکی میں اپنی زندگی کو گزار سکے میرے خدا۔ آج اس فصل کو جاری کر کے ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے ہوں اور ایک دوسرے کے ساتھ نیکی کے ساتھ رہنے والے ہوں، تاکہ ہمارے وسیلہ سے تیری بادشاہی کے کام ظاہر ہوں اور تیرے نام کو جلال دیں۔ بڑی برکت کو جاری کر اور آج اس کلام کے وسیلہ سے اس کو اپنی زندگی میں ٹھہراتے ہیں، تاکہ اس کے وسیلہ سے اپنی زندگی کو جیے اور تیرے قدوس نام کو عزت اور جلال دیں۔ بڑی برکت کو جاری کر، بڑی بلیسنگ کو جاری کر۔ خداوند، میرا ایمان ہے کہ میں نے جو کچھ مانگا پورے ایمان سے پا لیا، اور جو کچھ مانگنا بھول گیا تو اپنے فرزندوں کو ضرور عنایت فرمائے گا۔ مسیح یسوع کے نام سے آمین۔ گاڈ بلیس یو ایوری ون۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو، اور اس کے وسیلہ سے، آج کے ڈیووشن کے وسیلہ سے، خداوند آپ کی زندگی میں بڑی برکت کو جاری کرے۔ گاڈ بلیس یو۔